تم مثالیں دیتے ہو. ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی, اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی. اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں, سب کچھ یرغمال بن گیا, تخریب کاری ہو گئی, اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر. پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں, میں خواتین سے مخاطب ہوں, میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں, میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں, میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے, ایک منٹ, جو بچوں کو ورغلایا گیا, جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر, انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا, آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لڑی رہے ہیں. میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا, کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. زندگیاں برباد ہو گئی, ماں باپ کی, گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی, اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں, جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے, جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے, وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے, پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی, ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان, آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے, سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تو سلور جبلی ہے, 25 سال ہو گئے ہیں, اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا. ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے, ذمہ داریاں تھیں, اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش. ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں, خواہشات تھیں, تمنائیں تھیں, اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں.
کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں، اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف۔ لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں، لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے، جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت۔ اس کو کہتے ہیں نا، یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے، کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے۔ 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے۔ مگر کیا کروں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا۔ نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں، تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا۔
آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر, اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو آپ روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا, اور آج 120 روپے. آلو, سبزیاں, بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی, آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہیں. اس وقت روٹی, یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں, روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو ہے. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں, میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے, اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا, اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا. آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا, پوچھیں آپ, اپنے آپ سے بھی پوچھیں, لوگوں سے بھی پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ ملک میں سے دہشت گردی کس نے ختم کی؟ کراچی کا امن کس نے بحال کیا؟ چترال میں 30 ارب روپے دے کر لواری ٹنل کس نے مکمل کی؟ پاکستان میں موٹر ویز کا جال کس نے بچھایا؟ پاکستان میں پہلی موٹر وے کس نے بنائی؟ کیا دوسری کوئی موٹر وے کسی اور نے بنائی؟ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی جب میں وزیر اعظم تھا. آج موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک پہنچ گئی ہے, اور آگے اگلا حصہ تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اپنے 4 سالوں میں کیوں نہیں بنایا؟ حیدرآباد سے کراچی بھی ایک نئی موٹر وے مانگتا ہے. تو یہ کس نے, اور بلوچستان کی دیکھیں ہائی ویز کس نے بنائی؟ آپ اور بھی جائیں اپنی, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں گلگت سکردو ہائی وے کس نے بنائی؟ 60 ارب روپیہ خرچ کر کے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو ایئر فورس کے پاس ہے, JS-17, وہ کس کے دور میں بنے؟ اس کے کانٹریکٹ میں کس کے دستخط ہیں؟ ملک میں سی پیک کون لے کر آیا؟ حضور یہ سب چیزیں صرف بھلا دینے والی نہیں ہیں, ایک طرف رکھ دینے والی نہیں ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے, حقائق ہیں جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے اور موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے آ کے پاکستان کی صرف تباہی کی ہے, اور ہم نے جو پاکستان کی ہمیشہ, چاہے وہ دفاعی میدان ہے
اقتصادی میدان ہے، وہ سیاسی میدان ہے، معاشی میدان ہے، معاشرتی میدان ہے. ہم نے وہ خدمت کی ہے کہ آج ماشاءاللہ پورا تاریخ بن چکی ہے. وہ میری آرزو ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں ایک ایٹمی طاقت بنے، ایک ایٹمی طاقت جیسا بنے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، اقتصادی شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، صنعتی ترقی کا شعبہ ہے، زرعی میدان کا شعبہ ہے. ہر شعبے میں آگے ہی آگے پاکستان بڑھتا چلا جائے. ہمارا سبز پاسپورٹ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. آپ کو یاد ہے، یہ میں نے بہت پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اس دن کے اوپر ہم چل نکلے تھے، اس پٹری پہ ہم جا رہے تھے، لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پٹری سے اتارنے والے بھی انفارچونیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، اب بھی آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے، عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ عزائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں نہیں ہو گئے. اللہ نے ہمیں یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں دیا، بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے. جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں دیا یہ ملک، یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے عطا کیا ہے. 9 مئی اور 28 مئی دو علامتیں ہیں، الگ الگ علامتیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے اور دوسری ترقی، خوشحالی، فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے. مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا. یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا. ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف. اور ایک آخری نعرہ جس سے در و دیوار گونج جائیں، پاکستان. 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرے گی. نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج سے 25 سال قبل ہمیں تاریخی آزمائش کا سامنا تھا. ایک طرف ملک کا دفاع اور دوسری طرف اربوں ڈالرز کی پیشکش تھی. ایٹمی دھماکوں کے وقت ناقابل برداشت دھمکیاں دی جا رہی تھیں. ملک کے دفاع اور وقار کا معاملہ تھا، مشکلات بھی تھیں. امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمیں ہمت دی. جیسے ہی پتا چلا بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، میں نے بھی ہدایت کر دی. میں نے بھی اسی وقت کہا ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کی جائے. نواز شریف نے مزید کہا کہ ہم پر کس طرح دباؤ ڈالا گیا اور پیشکش کی گئی تاریخ کا حصہ ہے.
آج پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 25 سال ہو گئے۔ یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کے جواب میں پاکستان کے ایٹمی تجربات خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر تھے۔ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والی سیاسی اور عسکری قیادت کو سراہنا چاہیے۔ یوم تکبیر پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر ISPR نے کہا ہے کہ پاکستان نے آج کے دن بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کی تھی۔ پاکستان کی اس کامیابی سے خطے میں طاقت کا توازن بہتر ہوا۔ مسلح افواج یوم تکبیر کو حقیقت کا رنگ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ ناممکن کو حقیقت میں بدلنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فضائیہ نے یوم تکبیر پر فضائی سرحدوں کی حفاظت کا عزم دہرایا۔ 25 سال پہلے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اپنے بندے گرانے اور ریپ کا ڈرامہ رچانے کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ ایک ادارے نے گفتگو پکڑ لی اور رات 11:15 بجے مجھے منصوبے کا بتایا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا عمران خان پر سازشیں گڑھنے کا الزام۔ کہا، میں نے پریس کانفرنس کر کے قوم کو حقائق سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد میں یوم تکبیر ریلی سے خطاب میں مزید کہا کہ حساس تنصیبات پر حملہ آور کسی رعایت کے مستحق نہیں، ناک سے لکیریں بھی لگا لیں معافی نہیں ملے گی۔ ان کی سزا کلبھوشن سے کم نہیں۔ ناشتے گھٹ رہا ہے، کسی طرح سے کوئی ایسا واقعہ کروں۔ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، یا تو کسی PTI کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروائیں اور وہاں پہ پھر خود ہی 1-2 بندے کھڑکا دیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی گفتگو کی کہ ہم کسی طرح سے کوئی ریپ کا ڈرامہ رچائیں اور عوام کو جذباتی کریں۔ یہ بات ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے انٹرسپٹ کی اور انہوں نے رات 11:15 بجے مجھے بتایا یہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ چلے میں کل اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے واضح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں، یہ آج ہی رات کوئی واقعہ کر دے۔ اس لیے یہ بات قوم کو ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ اس گھر میں ایک لیپ ٹاپ جو پڑا تھا اس میں اتنی قیمتی انفارمیشن تھی، اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو جلا دیا یا انہیں اٹھا کے لے گئے۔ اب کیا یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے ان چیزوں کو برآمد کرے اور ان کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائے؟ یہ لوگ کلبھوشن سے کم سزاوار نہیں ہیں۔ جن کا جرم قابل معافی نہیں ہے وہ ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو معافی نہیں ہے۔ اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو۔ تم نے تو ابھی تک اس عمل کی کھل کے مذمت بھی نہیں کی۔ مذاکرات تو سیاستدانوں سے ہوتے۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی شک نہیں کہ PTI خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں، تحریک انصاف کی خواتین کو جس طرح پکڑا گیا سب نے دیکھا۔ زیر حراست خواتین سے ریپ کا بھی ہم نے سنا ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ خواتین جیلوں سے باہر آ کر پریس کانفرنس کریں گی یا ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کوئی بڑی سازش تھی۔ حکومت 4 ہفتے لے لے، اس دوران جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کرا دیں۔ 12:30 بجے پریس کانفرنس کی رانا ثناءاللہ نے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین، انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، کس طرح کا سلوک کیا گیا، ریپ کا بھی ہم نے سنا۔ جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے۔ ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی۔ ان کو ڈر لگا ہوا ہے وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا۔ عمران خان سے بات نہیں ہوگی، حکومت کا PTI کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار۔ چیئرمین PTI کی پیشکش مسترد کر دی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں، جب وقت تھا تو ہم نے بات چیت کی، سب کچھ طے ہو گیا تھا، تو آپ نے مذاکرات ناکام بنا دیے۔ پھر حملہ کریں اور ناکام ہو جائیں تو بولے آئیں بات چیت کریں۔
ایسا نہیں ہو سکتا. عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. عمران خان کو افواج پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے. ماحول ہوتا ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. جب وقت تھا ہم نے بات کی، بات تو طے ہو گئی تھی. جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ہوئی. تو جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، گالیاں کھا کے بھی، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیا. آپ گنڈا گردی کریں، سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، جب ناکام ہو جائیں تو پھر کیا مذاکرات کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا. کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی، کس سے مذاکرات کرے گی؟ الیکشن تو آئین کے مطابق ہوں. فیڈرل گورنمنٹ اپنی آئینی مدت سے ایک دن آگے نہیں جانا چاہتی، نہ ہم جائیں. جو لوگ اپنی فوج کو ٹارگٹ کرے، اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بدقسمت نہیں ہو سکتا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اپالوجی کرنی چاہیے فوج پاکستان سے، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، حملہ ہے. ان کا خیال تھا کلٹ فالوئنگ سے میں الٹا دوں گا، ایسے نہیں الٹ سکتا. 3 اطراف سے حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پہ. یہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایک واقعہ جس کے ملزم آئیڈینٹیفائی ہو چکے، پوری نیٹ ورکنگ موجود، ریڈ ہینڈڈ لوگ یہاں سے پکڑے گئے، اس کی کس بات کی انکوائری کروانی ہے؟ ملٹری ایکٹ وہ کوئی آج نہیں بنا، 26 سال سے وہ لا آف لینڈ اپیل کی 3 گنجائشیں، باقی جگہ 2 ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کے مزید کئی عہدیداروں نے پارٹی چھوڑ دی. سابق رکن پنجاب اسمبلی ملک خرم علی خان نے نیوز کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. پاکستان اور اس کے ادارے سب سے زیادہ اہم ہیں. سرگودا سے پی ٹی آئی کے عہدیدار مہر حسن محسن رضا، چودھری محمد اقبال اور نادیہ عزیز نے بھی راہیں جدا کر لی. لندن سے پی ٹی آئی کے رہنما محمود الحسن نے بھی پارٹی چھوڑ دی. جوائن کی تھی وہ یہ نہیں تھی. ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے. میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا. خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں ہم نہیں تھے. سب سے پہلے ملک کے بعد فوج. اگر ہمارے ملک کی فوج ہے تو ہم پرسکون طریقے سے ہم سوتے ہیں. میرے پاس تحریک انصاف کے 2 عہدے ہیں، دونوں عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سیاست سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں گا. میں پی ٹی آئی کے تمام عہدے سے مستعفی بھی ہوتا ہوں اور پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں. ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں. سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی سرگودا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں. پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں. کی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے کی مذمت کرتی ہوں. آج سے میں نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. 9 مئی کے رونما ہونے والے افسوسناک واقعات تشدد کو روکنے میں تحریک انصاف کی موجود قیادت کی ناکامی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے. ملک غضنفر عباس چینا کی قیادت میں ہم خیال چینا گروپ کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ. اس گروپ میں تحریک انصاف کے 19 ٹکٹ ہولڈرز شامل ہیں. ہم خیال چینا گروپ کا اہم اجلاس چینا ہاؤس لاہور میں ہوا، جس میں پریس کانفرنس کے حوالے سے لاہعمل ترتیب دیا گیا. 9 مئی کے واقعات کی مذمت اور پاک فوج کی حمایت میں مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی نے 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو سرعام سزا دینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. ان واقعات میں ملوث مجرموں کے ساتھ ان کے سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. زلمی خلیلزاد کو پاکستان کے معاملات پر بہت تکلیف ہو رہی ہے. حکومت اسے ناپسندیدہ شخص قرار دے کر مستقل پاکستان آنے پر پابندی لگائے. ہمارا وطن اور ہمارے ملک کی فوج یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جناح ہاؤس کو ٹی ایچ کیو پہ میاں والی پہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، یہ دہشت گرد ہے. آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں ہیں ان میں آپ دوسری عدالتوں سے زیادہ بہتر انصاف ہوگا. تحریک انصاف کی قیادت جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب سے برات کا اعلان کرے. ظلم خلیلزاد جیسے غداران اسلام ہر روز اس کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مستقل طور پر اس کی پاکستان میں آمد پر پابندی لگا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب کے کئی شہروں میں تیز آندھی کے بعد موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. ملتان اور بہاولپور میں جھکڑ چلنے اور ژالہ باری سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. بہاول نگر، محسن وال، میلسی اور بہاڑی میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. آم اور مکئی کی فصل کو نقصان پہنچا. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے وادی شونٹر میں برفانی تودے سے تباہی. پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری. 8 جاں بحق افراد کے جسد خاکی زیر برف تودے سے نکال لیے گئے. 13 زخمی افراد بحفاظت DHQ اسپتال استور پہنچا دیے گئے. آرمی ریسکیو آپریشن مکمل کلیئرنس تک جاری رکھنے کا اعلان.
गिलगित बल्तिस्तान की वादी शुंटर में बर्फानी तोदे से होने वाली तबाही के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। और यहाँ अंकारा से आपको खबर दें, तुर्की सदारती इलेक्शन का रन ऑफ मरहले के नताइज सामने आ रहे हैं। 97% वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई है और इसके मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन 52.21% वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि कमाल कलीजदार 47.79 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये सदारती महल के बाहर है और इस वक्त तैयब एर्दोआन के हामी हैं जो कि जश्न मना रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।